نمبر 5 سورۃ المائدہ آیت نمبر 84 تفسیر۔ اور پھر کہتے ہیں وہ مالانا، اور کیا ہو گیا ہمیں، کون سی ایسی بات پیش آ گئی ہے۔ یہ جو مالانا ہے نا، اس کا اثر آگے 3 جملے آ رہے ہیں، تینوں پر پڑتا ہے۔ وہ مالانا، اور کیا ہو گیا ہے ہمیں، لا نؤمن باللہ، ہم نہ ایمان لائیں اللہ پر۔ کون سی ایسی رکاوٹ ہے، کون سی ایسی مشکل پیش آ گئی ہے؟ جب ہمیں معرفت حاصل ہو گئی، جب ہم نے سن لیا اس کا پاک کلام، اب ہم کیوں نہ ایمان لائیں۔ مالنا اللہ ومالنا لا نؤمن باللہ، ایک وما جاءنا من الحق، اور جو چیز ہمارے پاس سچائی کی آ گئی ہے، اس پہ پھر وہی آ گیا ومالنا لا نؤمن ما جاءنا من الحق، اور ہمیں کیا ہو گیا ہے، ہم کیوں اس بات پر ایمان نہ لائیں جو حق چیز ہمارے پاس اللہ کی جانب سے آ گئی ہے، جو ہمارے پاس حق پہنچا ہے۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ استفہام انکاری کا مطلب یہ کہ سوال کرنا، کسی سے پوچھنا، لیکن اس میں نفی کا پہلو شامل ہو۔ جیسے کسی کو اگر فرض کر لیں چائے پلانی ہے تو آدمی جا کے پوچھتا ہے چائے تو پیئیں گے، اور جب نہ پلانی ہو تو پھر کہتا ہے نا کہ چائے تو نہیں نہ پیئیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوچھ رہا ہے مگر یہ کہ تم نہ کرو، ابھی اور بہت سے کام ہے۔ یہ استفہام انکاری کہلاتا ہے، یعنی انکار کی صورت میں پوچھنا۔ وہ کہتے ہیں مالنا لا نؤمن باللہ، کیا ہو گیا، ہم کیوں نہ ایمان لائیں، یعنی ہم ضرور ایمان لائیں۔ کہتے ہیں کوئی عذر نہیں رہا۔ وما جاءنا من الحق، اور جو سچائی پہنچ گئی ہے، کون سی ایسی بات ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں۔ ونطمع، اور پھر ہم ایمان نہ لائیں اور تمنا کرتے رہیں کہ ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، کہ داخل کرے گا ہم کو ہمارا پروردگار نیک لوگوں کے ساتھ۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم ایمان بھی نہ لائیں اور ہم حق کو بھی پہچاننے کے باوجود انکار کر دیں؟ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں داخل کر دے؟ یہ ایمان لائے سارے کے سارے، اور نجاشی ایمان لائے، اور سب لوگ مومن ہو گئے تھے۔ اور نجاشی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا ہے 9 ہجری میں، اور نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت تحائف بھیجے، بہت مہربانیاں اور احسان اس نے گویا مسلمانوں پر جو کیے تھے وہاں، وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہی، کی وجہ سے ہی تو کیے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی بہت سی چیزیں مانی بھی۔ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، رملہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن، یہ بیوہ ہو گئی تھی۔ تو نجاشی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ میں آپ کی شادی کرنا چاہتا ہوں یہاں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا جو وکیل کے ذریعے ہوا تھا، اور براہ راست بات نہیں ہوئی تھی۔ تو نجاشی نے نکاح بھی کروایا، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے یہ نکاح پڑھا تھا، اور 400 دینار نجاشی نے اپنے پاس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق مہر کے ادا کیے تھے۔ 9 ہجری میں نجاشی کا ہوا ہے انتقال، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہارے بھائی نجاشی کا انتقال ہو گیا، اور اٹھو اور اس کا جنازہ پڑھو۔ اور غائبانہ جنازہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 ہی مواقع پہ پورے حدیث میں آیا ہے۔ ان میں سے ایک موقع یہ تھا کہ آپ نے ان کا جنازہ پڑھا، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھ رہے تھے جیسے جنازہ سامنے رکھا ہوا ہے۔ اسی لیے محدثین کا اور حنفی فقہا کہتے ہیں، خاص طور پہ بہت سے محدثین، کہ غائبانہ جنازہ کسی کا نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھا ہے جنازہ وہ بھی اسی طرح جسے ان کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تو کہتے ہیں کہ نجاشی جو تھا اس کی قبر پہ نور نظر آتا تھا لوگوں کو اترتا ہوا، اللہ کی رحمت ایسی اس پہ نازل ہوتی تھی۔ اس لیے بادشاہوں کا عدل اور انصاف، جب ایمان بھی ساتھ ہونا، خدا کے ہاں بڑا مقام ایسے لوگوں کا ہو جاتا ہے جن کے ہاں انصاف قائم ہو جائے، عدل قائم ہو جائے۔ اور اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، نجاشی کے غائبانہ جنازے کے۔ اور اصول ہے حدیث میں کہ اگر راوی خود اپنی روایت پر عمل نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے۔ آخر کوئی تو وجہ ہوگی نا، کیوں صحابی نے چھوڑ دیا اس پہ عمل رضی اللہ عنہ نے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خود راوی ہیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غائبانہ جنازہ پڑھا نجاشی رحمت اللہ علیہ کا 9 ہجری میں یہ انتقال ہوا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کب ہوا ہے؟ 59. کل آئی تھی نا بات، 59 میں 50 برس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے ایک جنازہ بھی غائبانہ نہیں پڑھا. تو انہیں زیادہ نیکیوں کا شوق تھا یا اب مسلمانوں کو ہوا ہے؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حدیث کا راوی اگر خود حدیث پر عمل نہ کرے تو ہم بالکل نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی کہ اس صحابی رضی اللہ عنہ نے چھوڑا ہے، پھر اس وجہ کی تلاش کرنی پڑتی ہے کہ وہ وجہ کیا ہے. یہ ہے حنفی فقہا کا استقراء کہ وہ اس طرح مسائل کو حل کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا ہے اور یہ لوگ ایمان لائے تھے. اللہ نے فرمایا ہے کہ انہوں نے کہا کیا ہو گیا ہے ہمیں، ہم کیوں اللہ کو نہ مانیں جبکہ حق بات اللہ کی طرف سے آئی بھی ہے، کیوں اس کو تسلیم نہ کریں؟ اچھا اور مانے نہیں، محض ہم یہ کہتے رہیں کہ یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صالح قوم کے ساتھ جنت میں داخل کرے. اللہ نے فرمایا فاصابہم اللہ، سو اللہ نے انہیں ثواب دیا، سو اللہ نے انہیں بدلہ دیا. ثواب کا مطلب جزا، ثواب کا مطلب بدلہ. اللہ نے انہیں ثواب دیا بما قالو، جو کچھ کہ انہوں نے کہا تھا، محض قول پر فرمایا اللہ نے انہیں ثواب دیا. یہ دلیل ہے اس بات کی کہ بہت سے اقوال جو ہوتے ہیں اللہ کے ہاں سے ثواب دلاتے ہیں. جیسے لا الہ الا اللہ، یہ کہنے کو ایک کلمہ ہی ہے نا، بول ہے، بولنا ہے زبان سے، مگر یہ اتنی بڑی حقیقت کا اعتراف ہے کہ اس کے ہوتے ہوئے ثواب ملے گا. یہ ایمان ہے.